دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا اس بات پر بات کریں گے کہ آخر مصنوعی ذہانت یا اے آئی کس طرح آج کل کے کاروباری آپریشنز کو جڑ سے بدل رہی ہے۔ ہم اکثر باری بھرکم ایکیڈیمک باتیں سنتے ہیں نا، لیکن آج ہم ان مشکل نظریات کو حقیقی دنیا کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کے 6 اہم سنگ میل ہیں۔ سب سے پہلے ہم اے آئی آپریشنز کے انقلاب کو سمجھیں گے، پھر اے آئی کو اپنانے کے 6 اہم محرکات پہ بات ہوگی، اس کے بعد پروڈکشن اور ڈیزائن کی نئی سوچ، پھر سروسز اور سپلائی چینز کا جائزہ لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر اس کی حقیقت کیا ہے، اور آخر میں انسان اور اے آئی کے شاندار اشتراک کا ایک مکمل روڈ میپ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں اپنی پہلے پڑاؤ یعنی اے آئی آپریشنز کے انقلاب سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کی کارپوریٹ دنیا میں ٹیکنالوجی کی تبدیلی کس وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ کوئی عام سی تبدیلی نہیں، بلکہ ایک مکمل اور حیران کن انقلاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تبدیلی کی اصل طاقت کیا ہے؟ پوروا گروور اور دیگر محققین کا یہ طاقتور استعارہ صورتحال کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ان کے مطابق یقیناً ڈیٹا میں خام تیل کی طرح بے پناہ قدر و قیمت موجود ہے، لیکن ذرا سوچئے اسے قابل استعمال کون بناتا ہے؟ جی ہاں، مصنوعی ذہانت۔ اے آئی بالکل اس نئی بجلی کی طرح ہے جو اس خام تیل کو پروسیس کر کے جدید ڈیجیٹل دنیا کو روشن کر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی گہرائیوں میں اترنے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ ہم جب آپریشنز مینجمنٹ کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کسی بھی تنظیم کے کاموں کا وہ مکمل سلسلہ ہے جہاں خام مال فیکٹری کے دروازے سے اندر آتا ہے اور ایک تیار شدہ پروڈکٹ بن کر باہر نکلتا ہے۔ اس پورے سفر میں پروڈکٹ کا ڈیزائن، مینوفیکچرنگ اور سپلائی چین جیسے تمام بڑے مراحل شامل ہوتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اے آئی ایک گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اے آئی اپنانے کے 6 محرکات۔ دیکھیے، ٹیکنالوجی چاہے کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، اپنے آپ میں سب کچھ نہیں ہوتی۔ جب کسی بھی تنظیم میں اسے اپنانے کا وقت آتا ہے تو سارا کھیل انسانی نفسیات اور تنظیمی ڈھانچے پر آ کر رک جاتا ہے۔ پی سی یوٹیلائزیشن کے ماڈل کو دیکھیں تو یہ 6 عوامل طے کرتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ اے آئی کو کامیابی سے اپنائے گا یا ناکام ہو جائے گا۔ کیا ملازمین کو لگتا ہے کہ اس سے ان کے کام کی کارکردگی بڑھے گی، جسے ہم جاب فٹ کہتے ہیں؟ کیا اس کا استعمال بہت پیچیدہ تو نہیں؟ کیا اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ملے گا؟ اس کے علاوہ جذبات یعنی خوشی یا خوف، سماجی عوامل جیسے حریفوں کا دباؤ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا آئی ٹی انفراسٹرکچر جیسی سہولیات موجود ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو کسی بھی کمپنی کے لیے اے آئی کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ بڑا دلچسپ ہے، پروڈکشن اور ڈیزائن کی نئی سوچ۔ اس فریم ورک کے یہ پہلے 2 ستون ہمیں مینوفیکچرنگ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی اس دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں طبی مشقت اور تخلیق دونوں شامل ہوتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ میں تبدیلی کا یہ منظرنامہ واقعی کمال کا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک انسان جو گھنٹوں سے مصنوعات کا معائنہ کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ تھک جائے گا اور غلطی کا امکان بھی بڑھے گا۔ لیکن پھر اے آئی کی انٹری ہوتی ہے۔ اب ڈرونز اور میگنیٹک روبوٹس یہ کام سنبھال لیتے ہیں، ایک ایسی مشین جو کبھی تھکتی نہیں، جس کی توجہ کبھی نہیں ہٹتی۔ اس سے مصنوعات کے معیار میں جو تسلسل آتا ہے وہ انسانی طور پر بالکل ناممکن تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اگر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو اے آئی نے روایتی جامد ڈیزائن کے تصور کو ہی اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب ملٹی نیشنل کمپنیاں ای آر پی سسٹمز اور ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز کے ذریعے ریئل ٹائم میں بے پناہ ڈیٹا کا تجزیہ کر رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایسی شاندار مصنوعات تیار ہو رہی ہیں جو خود مختار ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ خود سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پرانے وقتوں کے جامد پیرامیٹرز اب قصہ پاری نہ بن چکے ہیں۔ چلیں اب چوتھے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں، سروسز اور سپلائی چینز۔ ہمارے فریم ورک کے یہ آخری 2 ستون تنظیم کا رخ باہر کی طرف موڑتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کمپنیاں مارکیٹ سے کیسے جڑتی ہیں اور سامان کی ترسیل کا پہیہ کیسے گھومتا ہے۔ سروس سیکٹر میں اے آئی ایک ایسی بے مثال کسٹمائزیشن لاتی ہے کہ منافعوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ہر صارف کو ریکمینڈر سسٹمز اور ذہین چیٹ باٹس کے ذریعے بالکل ان کی پسند کی چیزیں اور فوری سپورٹ دی جا رہی ہے۔ ماس پروڈکشن اب ماس کسٹمائزیشن میں بدل رہی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔
جب گاہک کسی انسان کے بجائے کسی مشین سے بات کر رہا ہو تو ثقافتی حساسیتوں کو کیسے سنبھالا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا سامنا آج ہر بڑی کمپنی کو ہے۔ دوسری طرف سپلائی چین کے دونوں سروں پر اے آئی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اپ اسٹریم میں جہاں خام مال اور لاجسٹکس کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں اے آئی الگوریدمز بجٹ کو بہتر بنا رہے ہیں اور کنٹینرز کی پوزیشننگ میں مدد کر رہے ہیں۔ اور اگر ڈاؤن اسٹریم کی بات کریں تو اے آئی پہلے ہی سے صارفین کی مستقبل کی ترجیحات کی پیشگوئی کر رہا ہے۔ مطلب پروڈکٹ لانچ ہونے سے پہلے ہی کمپنیاں جانتی ہیں کہ کسٹمر کو کیا چاہیے۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے پر، سوشل میڈیا کی حقیقت۔ یہ حصہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ اکیڈمک کتابیں تو ہمیں ایک بہت صاف ستھرا خاکہ دکھاتی ہیں، لیکن جب ہم ٹویٹر جیسے پلیٹ فارمز پر بیٹھے ماہرین کے مباحثوں سے ڈیٹا نکالتے ہیں تو اصلیت کچھ اور ہی بلکہ بہت دلچسپ روپ میں سامنے آتی ہے۔ سوشل میڈیا کے تجزیات سے یہ بات بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ مارکیٹ کے پریکٹیشنرز کا سارا زور عملی چیزوں پر ہے۔ ان کی باتوں میں الیکسا، سری اور ڈیپ لرننگ جیسے الفاظ بار بار گونجتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایکیڈیمک سطح پر جس ذاتی نوعیت کی سروسز کی بات کی جاتی ہے، حقیقی دنیا میں کمپنیاں انہی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو بہتر بنا رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیے ایک اور زبردست انکشاف۔ ٹویٹر کی ان بحثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سپلائی چینز میں اے آئی اکیلا کام نہیں کر رہا۔ ماہرین اسے بلاک چین اور انٹرنیٹ آف تھنگز یعنی IoT جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے پر بات کر رہے ہیں تاکہ اسے مزید محفوظ اور مؤثر بنایا جا سکے۔ یہ ایک طرح کا ٹیکنالوجی کا سنگم ہے۔ ان اعداد و شمار کا موازنہ ایک انتہائی اہم نقطہ کھولتا ہے۔ پروفیشنلز مجموعی طور پر اے آئی کو اپنے کام کے لیے مثبت اور جاب فٹ مانتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر جب بات سپلائی چینز کی آتی ہے تو لوگوں کا اے آئی پر اعتماد پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی نسبت کہیں زیادہ نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لاجسٹکس کے حوالے سے لوگ مشینوں پر زیادہ جلدی بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری اور چھٹے حصے پر، انسان اور اے آئی کے اشتراک کا روڈ میپ۔ تمام نظریات، تھیریز اور مارکیٹ کے جذبات کا جائزہ لینے کے بعد یہ جاننا سب سے اہم ہے کہ تنظیموں کے پاس اس پر عمل کرنے کے لیے ٹھوس راستہ کون سا ہونا چاہیے۔ یہ 6 مراحل پر مشتمل روڈ میپ دراصل اس پورے جائزے کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلے درست ایپلیکیشن کی نشاندہی، پھر ان 6 محرکات سے فیزیبلٹی چیک کرنا، ڈیجیٹل ڈیٹا سے الگوریدم کی ٹریننگ، ملازمین کی تربیت اور سب سے اہم اخلاقیات اور ثقافتی حساسیت کو مسلسل مانیٹر کرنا۔ یہ پورا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا مقصد انسان کو نوکری سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیکنالوجی اور انسان کا ایک ایسا خوبصورت اشتراک ہے جس سے فیصلہ سازی کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو آخر میں ایک انتہائی اہم سوال سب کے سوچنے کے لیے، اب جبکہ اے آئی صرف ایک لیب کا تجربہ نہیں رہا بلکہ جدید بزنس کو چلانے والی بنیادی بجلی بن چکا ہے، تو کیا ہمارا عالمی کارپوریٹ ماحولیاتی نظام واقعی انسان اور مشین کے شاندار اشتراک کو کھلے دل سے اپنانے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم مشینوں سے ڈرنے کے بجائے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے مستقبل کے لیے خود کو تیار کر چکے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ ہی آج کا یہ جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ سوچیے گا ضرور۔